اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ دعا میں اول بھی درود، آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا کی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہپر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اول درود مقبول، بعد میں درود مقبول۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے، پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو، جسم پر بھی حلال ہو، اس کا خیال کرو، اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو۔ اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جمعہ کے دن دو ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے، بہت مؤثر ہے۔ دو ٹائم، ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے، جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے اختتامی گھڑی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت، وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے، بہت قبول ہوتی ہے دعا۔ پھر اذان کے بعد سے لے کے پانچوں وقت، اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ ہر پل ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا، کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کی، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔
جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی؟ ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے، جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو، مرغ اذان دے بھانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے. کبھی کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. ہر وقت دعا کرتے رہو. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی. بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر. اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو. کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے. تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بگڑی بن گئی. انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مٹا وہیں دعا کر دو، فوراً دعا کر دو. اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے اور بالکل دعا قبول ہونے. اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا. نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں. بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا. اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم. ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا. آپ نے ابھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ. اس لیے یاد رکھنا دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا. یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟
اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا. اس لیے خبردار خبردار. اور پھر دعائیں کراتے رہو. فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر, بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ, بوڑھوں سے دعا لو, اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا. کثرت سے دعا کرو, کثرت سے دعائیں لو, اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو, اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے, بد دعائیں بھی قبول ہے. یاد رکھنا زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا, کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا, اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے. اور کثرت سے دعا کرو, خاص طور پہ نماز کے بعد, راتوں کی تنہائیوں میں, مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی, فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے, اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے, ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کریں. اور جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کریں کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یہ جملہ کہنے سے, اتنا کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور کی امت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنی ہے, اللہ سب کی تعداد کے برابر آپ کو نیکی عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ دعا کرو, اللہ پوری امت کا بھلا فرما, پوری امت کو خیر عطا فرما. یعنی اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کو شامل کریں, اپنی مرادیں بھی مانگے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب دعا مانگو تو یہ دعا بھی خاص مانگا کرو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, ہماری نسلوں کو ایمان نصیب فرما, ایمان و سنت پر استقامت عطا فرما, اہل سنت کے سچے مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ درمیان گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے.